الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا عبد الخالق اتاری مدنی اور حافظ سرفراز اتاری اور ان کے علاوہ میرے معززین مقربین تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل ایصال ثواب کے حوالے سے رکھی گئی ہے. مرحوم محمد اسلم راول جن کے ایصال ثواب کے لیے ان کے صاحبزادوں نے عدنان اسلم راول، رضوان اسلم راول، عرفان اسلم راول، شان اسلم راول، شازیب اسلم راول اور ایان رضوان راول کی طرف سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی قبر پر کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اور آج کی یہ محفل انجمن تاجدار مدینہ مرکز سکرٹ کی جانب سے رکھی گئی ہے. جن کے ممبران اس محفل پاک میں موجود ہیں اب کثیر ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ میرے بیان کی ابتدا ہے اور میرے مرشد کریم شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تعلیم دی ہوئی ہے کہ جب بھی بیان کرنا ہے، جب بھی بیان کی ابتدا کرنی ہے، جب بھی بیان شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے مدینے والی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کرنی ہے اور عاشقوں سے درود پاک پڑھوانا ہے. تو آئیے ایک حدیث شریف حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں. اس کے بعد چونکہ میرے بیان کا موضوع اس ماہ کی 22 تاریخ جمادی الاخری جو گزر چکی، ابھی 23 کی رات پڑ گئی، تو اس ماہ کو ماہ صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اس ماہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، ان کا عرس شریف ہے. اس حوالے سے کچھ آپ سے باتیں عرض کریں گے. اس سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، میں مدینے میں تمہارا درود سنتا ہوں. یہ حضور کا کمال ہے اور یہ کمال بھی پاک کمال ہے کہ حضور نے فرمایا میرے امتیوں تم جہاں بھی ہو مجھ پر صرف درود پڑھنا، تمہارا درود میں سنتا ہوں اور خوش نصیبی کی
بات یہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے جو حضور پر درود پڑھتا ہے حضور علیہ السلام ان کا نام بھی جانتے ہیں، ان کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، اور جو درود پڑھے ان کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، مجھے بتاؤ وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا۔ اس عقیدت اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرائیں۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے یار غار ہیں، جن کے یار مزار ہیں، جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیں، اگر آپ سیرت طیبہ کو بغور پڑھیں تو جہاں حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے وہاں صدیق اکبر کا بھی نام آتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی مقبولیت عطا کی کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر خیر ہوتا ہے وہاں صدیق اکبر کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے، اور صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ دوستی لگائی، حضور علیہ السلام کے ساتھ جاری لگائی۔ وہ عمر 16.5 سال کی تھی جب صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام سے دوستی لگائی تھی۔ حضور علیہ السلام کی اس وقت عمر 20 سال تھی، صدیق اکبر کی 16.5 سال تھی۔ وہ دن تھا، وہاں سے لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے محبت کی۔ وہ 16.5 سال کی عمر جاتے قبر تک 63 سال کی عمر ہو گئی، حتیٰ کہ قبر انور میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ یہ حضور سے محبت کی ہے جس کا نتیجہ ملا ہے۔ آج بھی حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، آج بھی حضور کے قرب خاص میں موجود ہے۔ ارے یہ صدیق اکبر کی قربانیاں ہیں، اس کا نتیجہ ملا ہے۔ شاعر نے کہا اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتا ہے، حضور جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں جس نے مجھ پر احسانات کیے تمام کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان نہیں چکایا۔ قیامت والے دن ہاتھ پکڑ کر رب تعالی کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، یا اللہ دنیا میں مجھ پر جس نے بھی جتنے بھی احسانات کیے تمام کے بدلے میں نے چکا دیے۔ یا اللہ یہ میرا صدیق ہے، یہ ابو بکر ہے، اس کا احسان
اگر اولاد کی بات آئے، اگر مال کی بات آئے، جان کی بات آئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیش پیش رہا کرتے تھے، آگے آگے رہا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام پر حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر بھی میں نے دین کی دعوت پیش کی، جس پر بھی میں نے اسلام کی دعوت پیش کی، وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، دلائل مانگتا تھا، دلیلیں مانگتا تھا، لیکن صدیق اکبر کی شان دیکھو۔ حضور فرما رہے ہیں جب میں نے ان سے کہا کلمہ پڑھ لو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی سوال کے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے، بغیر کسی سوال کے کسی پر ایمان لانا، یہ اگر شان ہے تو صدیق اکبر کی۔ اور قرآن ارشاد فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو لے کر آئے بالصدق، سچ کے ساتھ آئے، سچ لے کر آئے، وہ قرآن جو سچا، وہ نبی جو سچا، جاء بالصدق، سچے قرآن کو سچا نبی لے کر آیا، وصدق به، اور جس نے اس سچے نبی کے سچے کتاب کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے یہی پرہیزگار لوگ ہیں، یہی متقین لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اگر بات آئے مال کی، اگر بات آئے جان کی، اگر بات آئے اولاد کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی سی عمر ہے، حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی سی عمر ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 45 سال تھی۔ جناب صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کا حضور علیہ السلام سے نکاح کروایا۔ ارے میرے لوگوں، یہ بات سوچو، اگر ہم آج اپنی بیٹی کا نکاح کروائیں تو ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی اچھا سا لڑکا ہو، اس کا ہم عمر ہو، اس سے بڑا نہ ہو۔ میری بات یاد رکھنا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صدیق اکبر ایمان لے کر آئے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں تو حضور کی خدمت کرتا ہوں، ارے میرا دل کرتا ہے میری ایک بیٹی ہے، میں حضور علیہ السلام کے نکاح میں دے دوں، وہ بھی حضور کی خدمت کرتی رہی، حضور کی خدمت کرتی رہی۔ پتہ تھا 45 سال، آج کل اندازہ لگایا جائے یہی عمریں چل رہی ہیں، آگے کیا عمر ہے؟ چھوٹی سی عمر 6-7 سال کی عمر تھی جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ چاہتے تو نکاح نہیں کرواتے، والد تھے نکاح نہیں کرواتے، حضور سے محبت تھی، عقیدت تھی، احترام تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا یہ دراصل ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضور علیہ السلام جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ اکبر، کائنات کے سردار محبوب منٹھار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، ارشاد فرمایا، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اس سے بھی کم ہے؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ صدیق اکبر کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں۔
اگر یہ کسی کو رتبہ ملا ہے تو حضور کے صدقے ملا۔ جب حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو آپ کے پاس 40,000 دینار، اس دور کی بہت بڑی رقم تھی۔ 40,000 دینار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ حضور علیہ السلام کے قدموں پر تمام کے تمام قربان کر دیے۔ اگر مال کی بات آئے تو مال بھی آپ نے قربان کیا، اگر جان کی بات آئے تو جان بھی آپ نے قربان کی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خوشحالی کے دن تھے، آپ فرما رہے تھے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وقت کچھ دن صحیح نہیں تھے، اچھے دن نہیں گزر رہے تھے، مالی معاملات میں آپ بہت کمی کے اندر تھے۔ یہ بات یاد رکھنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے آگے جب رہا کرتے تھے تو حضرت عمر نے سوچا یہ بڑا موقع ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال تو نہیں ہے اور میرے پاس بہت کثیر مال ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا صحابیوں کو، اے میرے صحابہ جاؤ اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ۔ تو تمام صحابہ کرام اپنے گھروں سے مال لینے گئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہے تھے کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنا آدھا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئے۔ آدھا مال، کتنا مال؟ کتنا؟ اور مسلمان پر زکاة کتنی فرض ہے؟ پورے مال کا 2.5%۔ کتنا؟ پورے مال کا 2.5%۔ آپ اور ہم لوگ یہ چیز نوٹ کریں، یہ یاد کریں، یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں، آیا ہم زکاة دیتے ہیں یا نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا مال لے آؤ۔ عمر فاروق اپنا آدھا مال لے کر آئے، 2.5% کی بات ہی نہیں ہے، کتنا مال لے کر آئے؟ آدھا مال لے کر آئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں کہ اس بار میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے گا، حضور کا فرمان، حضور کی اتباع، حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے لفظ نکل جائے وہ صدیق اکبر پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ اپنے گھر گئے، مال نہیں تھا، بہت کم پیسے تھے، کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے؟ اللہ اکبر، اپنے گھر میں گئے، چادر جو ہے زمین پر بچھا دی، اس پر توبہ بھی رکھ دیا، اس پر جو ہے گھر کے ساز و سامان بھی رکھ دیے، تمام گھر والوں کو بلایا، اپنا ایک ایک جوڑا پہن لو، باقی سارے جوڑے اس گٹھڑی میں ڈالو۔ اللہ اکبر، تمام کو تو یہ اجازت دی کہ اپنا ایک ایک جوڑا پہن لو، باقی سارے جوڑے اس کے اندر رکھ دو۔ لیکن جب بات آتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمرے کے اندر جاتے ہیں، جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس اتار کر بوریے کا لباس پہن کر آتے ہیں، وہ لباس بھی حضور کے حکم پر حضور کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں۔ گھر والوں کے لیے تو ایک ایک لباس چھوڑا، لیکن خود کے لیے بوریے کا لباس، وہ لباس جو زیب تن تھا وہ بھی اتار دیا۔ میرے حضور نے حکم دیا ہے مال لے کر آؤ، اگر میں مال نہ لے کر گیا، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر مال نہ لے کر گیا، صدیق اکبر نیکیوں میں تو آگے آگے رہا کرتے تھے، حضور کا صرف فرمان ہو جائے، زبان مقدس سے بات نکل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صدیق اس بات کو پورا ہی نہ کرے۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا پورا ساز و سامان، اب یہ بھی چیز یاد رکھو، ان کے بھی اولاد تھے، ان کے بھی بچے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، ان کا بھی گزارا کھانے پینے کے لیے ہوتا تھا، ایسے نہیں ہے کہ وہ بغیر کھائے بغیر پیے زندہ رہ سکتے تھے، ان کا بھی کھانے پینے پر گزارا ہوا کرتا تھا۔ اب ایمان بھی دیکھیے گا، اعتقاد بھی دیکھیے گا، اور حضور علیہ السلام کے فرمان پر لبیک کرنا بھی دیکھیے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا ساز و سامان لیا، ایک گٹھڑی میں ڈال کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں پیش کیا۔
کیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تمام صحابہ مال لا رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی توجہ بالکل تھی، برقرار تھی. لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آئے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف کامل توجہ لگ گئی. حضور کا یار آ گیا ہے. اللہ اکبر. تو جناب صدیق اکبر جب پہنچے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ سارا مال گھر کا اٹھا کر لائے. گھر کا پورا ساز و سامان، پوری گھر کی چیزیں اٹھا کر لائیں. دوا بھی لائیں، اللہ اکبر، کپڑے بھی لائیں، برتن بھی لائیں. تو حضور علیہ السلام نے اس وقت جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے صدیق بتا، پورا گھر اٹھا کر لایا ہے، پورا ساز و سامان لایا ہے، یہ بتا پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ کس چیز کو چھوڑ کر آیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کچھ باقی چھوڑا ہے، یہ نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ کیا چھوڑا؟ پیچھے کیا چھوڑا؟ تو ایمان کی حلاوت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سنیے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں پورا مال لے کر آتے ہیں، حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں بتا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر وہ یار غار مصطفیٰ، وہ یار مزار مصطفیٰ جواباً ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے. جن کے ایمان پکے ہوں انہیں رزق بھی مل جاتا ہے، انہیں کھانے بھی مل جاتے ہیں، انہیں پانی بھی مل جاتا ہے. پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ چھوڑا آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑا آیا ہوں، جو مجھے کافی ہے. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں عقیدے، یہ ہوتے ہیں ایمان والے لوگ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد کیا فرمایا؟ کیا چھوڑا آیا ہوں پیچھے؟ تو پھر آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدد نہیں کر سکتے. صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کے سامنے کہا کیا چھوڑا آیا ہوں؟ اللہ اور اللہ کا. آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی تم حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ان کو ایک سادہ سا جواب ہے، تم یہ بتا دو کہ حضور سرور عالم جن کو رب تعالیٰ نے کائنات کی کنجیاں، مجھے یہ بتا دو ان کی حد کتنی ہے، ہم اتنی بیان کریں گے. حد بتا دے، ہم اتنی بیان کریں گے. جس کو رب نے ہی اتنی حدیں دے دی ہیں پھر ان کو کیا چڑھے؟ تو جناب صدیق اکبر، اللہ اکبر. یہ جیسے مہینہ شروع ہوا تقریباً 4 جمعے آ چکے ہیں جماعت الاخرى کے، آج چوتھا جمعہ تھا. تو الحمدللہ جیسے ہی مہینہ شروع ہوا میں نے کہا بیان کروں گا تو صدیق اکبر کی شان پر بیان کروں گا. الحمدللہ 4 جمعے میں نے صدیق اکبر کی شان پر بیان کیا. پتا تو چلے لوگوں کو ہمارا اعتقاد کیا ہے، ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہمیں کس چیز پر چلنا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندے کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ بندہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے، گونگا بھی ہو جاتا ہے. وہ کس طرح کہ اگر کوئی اس کے محبوب کی شان میں بک بک کر رہا ہو، کوئی اس کے محبوب کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہو، تو عاشق کی یہ شان نہیں، عاشق کی یہ شان نہیں کہ اس کی آنکھیں ان لوگوں کو دیکھے، عاشق کی شان نہیں کہ ان کے
اپنی زبان سے کرے. جس بندے کو جس سے محبت ہو جاتی ہے نا وہ اندھا ہو جاتا ہے, بہرا ہو جاتا ہے, گونگا ہو جاتا ہے. جس طرح اس نے کہا, محبوب نے جس طرح کہا لبیک, ٹھیک کہا. جس طرح محبوب نے کہا ٹھیک کہا. جناب صدیق اکبر کی اگر سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھ لے, حضور علیہ السلام پر کبھی بھی اعتراضاً جواب نہیں کیا, کبھی بھی اعتراضاً جواب نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, مکے سے مدینے کی طرف ہجرت تھی تو تمام صحابہ کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے, تمام صحابہ مکے سے ہجرت کر کے جائے. تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی میرے لیے حکم نہیں آیا. تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ہجرت کے لیے جا رہے تھے. تو حضور علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اور کون ہجرت کے لیے جائے گا؟ کہیے سبحان اللہ. تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ میرا صدیق ہوگا. ہجرت والے دن بھی اکیلا نہیں چھوڑا جناب صدیق حضور علیہ السلام کے باہوں میں. تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق اطاعت دیکھنا, جناب صدیق اکبر کی اطاعت دیکھنا. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم ارشاد فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے, رات کے وقت ہجرت کرنی ہے, بس حکم آ جائے, جس رات حکم آ جائے گا تو ہجرت کے لیے چل دیں گے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جس دن حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ رات کے وقت ہجرت کرنی ہے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, حالانکہ ہجرت اس کے کئی دنوں کے بعد ہوئی تھی, جس دن سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو یہ کہا تھا کہ ہجرت کے لیے رات کو چلنا ہے, اس رات سے حضرت صدیق اکبر کبھی بھی رات کو نہیں سوئے. انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کس وقت حضور آ جائے, حضور آ جائے اور صدیق سویا ہوا ہو. یہ صدیق کی شان نہیں. جناب عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یہ کتابوں میں ان کے لفظ ہیں. تو جب ہجرت کا حکم آ گیا, اللہ اکبر, ہجرت کا حکم آیا تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے, صدیق کو بتا تو ساتھ چل لیں. تو جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے, آپ نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ رکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا کہ میرے محبوب کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو کہ میرے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹائے. تو جب دروازہ کھلا دیکھا تو دیکھا کہ رات کا وقت تھا, رات کا بہت سارا وقت گزر چکا تھا. دروازے کے پیچھے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوئے نہیں, صدیق سوئے نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے کہا تھا کہ ہجرت رات کو کرنی ہے, یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون سی رات ہے, لیکن یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ رات کو ہجرت کرنی ہے اس دن سے میں سویا ہی نہیں, رات کو سوتا ہی نہیں ہوں, دن کے وقت تھوڑا بہت آرام کر لیتا ہوں, یا رسول اللہ پوری رات جاگتا ہوں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت دروازے پر آ سکتے ہیں.
حضور نے کتنی مرتبہ فرمایا ہجرت کرنی ہے؟ ایک مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ فرمایا. صدیق کیا کرنی ہے؟ ہجرت کرنی ہے. وہ رات اور جس رات ہجرت کی تھی اس رات تک کوئی رات نہ سویا. یہ فرما برداری ہے، یہ اطاعت ہے. تبھی تو کہتے ہیں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں. یہ میں جملہ کہتا ہوں اور مجھے مزہ آتا ہے اور میں کہتا ہوں اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جزا دیکھنی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی جزا ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ آپ کی قبر انور ہے. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ، بولیے کہ یار غار کا رتبہ، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. کہ یار غار کا رتبہ، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے پیر آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت بڑے بڑے گدی نشین بھی ہوتے ہیں اور ان کے کثیر تعداد میں مرید بھی ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا موقف دیکھیے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی پیر ہی نہیں. اور پھر ارشاد فرمایا دنیا میں صدیق اکبر سے بڑھ کر حضور کا کوئی مرید ہی نہیں. جب پیر ایسا ہو تو مرید بھی ایسا ہی ہو. تو حضور علیہ السلام کی بھی جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام بھی صدیق اکبر سے محبت کیا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے. اور میری بات یاد رکھنا، بندہ بے تکلف ان سے ہوتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے. بے تکلف کن سے ہوتا ہے؟ جن سے محبت ہوتی ہے. بھائی ہمیں اس بندے سے محبت ہے، ہمیں اس سے بے تکلف ہی ہوتی ہے. ہم اسے چھوٹے موٹے کام بھی بتا دیتے ہیں، ہم اسے اپنے راز بھی بتا دیتے ہیں، سب چیزیں اس کو بتا دیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی صدیق اکبر سے محبت اتنی تھی کہ حضور علیہ السلام بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کرتے تھے. یہ کام کر کے آؤ، یہ کام کر کے آؤ، یہ کام کر کے آؤ. جب صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام صرف صدیق اکبر ہی کو ارشاد فرماتے ہیں، ان کی دل کی جستجو ہوا کرتی تھی کہ حضور ہمیں فرمائیں، ہم بھی کوئی کام کیا کریں، ہم بھی حضور کے فرمان پر عمل کیا کریں. ان کی یہ دل کی جستجو ہوا کرتی تھی، تڑپ ہوا کرتی تھی. وہ دیکھا کرتے تھے کہ جناب صدیق اکبر کو حکم ملتے ہیں، صدیق اکبر پٹافٹ حکم پر عمل کرتے ہیں. جب بات آتی ہے صدیق اکبر کی، ایک دن کا واقعہ ہے جب حضور علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر یہ ارشاد فرمایا یہ انگوٹھی لے کر جاؤ اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لکھوا کر لے آؤ. میری بات یاد رکھنا، انگوٹھی کو حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھ میں دیا، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دیا، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس انگوٹھی پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لکھوا کر لے کے آؤں. لیکن صدیق کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. صدیق نے اپنے دل کے اندر یہ سوچا جہاں رب کا نام ہو ساتھ ہی مصطفیٰ کا نام ہو تو بڑی مزے کی بات ہے. عقیدت دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ انگوٹھی میں لے کر گیا اور بنوانے والے سے، لکھائی کرنے والے سے میں نے یہ کہا کہ اس پر اللہ کا نام بھی لکھ دو، اللہ کے حبیب کا نام بھی لکھ دو. یہ درست ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھوا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا نام لکھوا لیا. حضور نے حکم کیا ارشاد فرمایا تھا کہ نام کس کا لکھوانا ہے؟ کس کا؟ حضور نے کیا حکم دیا تھا؟ کس کا نام لکھوانا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اللہ کا بھی نام لکھوایا
اور اللہ کے کہ صدیق کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ رب کا نام ہو ساتھ اس کے حبیب کا نہ ہو. صدیق کا یہ دل گوارا ہی نہیں کرتا کہ رب کا نام ہو ساتھ رب کے حبیب کا نام نہ ہو. یہ صدیق کا دل گوارا نہیں کرتا. اللہ اکبر. جب وہ انگوٹھی واپس لے کر آئے وہ دیکھتے ہیں کہ اس انگوٹھی پر 3 نام موجود ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالی کا, دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور تیسرا نام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ چوک گئے, آپ پریشان ہو گئے. حضور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کا نام لکھوانا ہے, میں اپنی مرضی سے رسول اللہ کا بھی نام لکھوا کر لے آیا ہوں, لیکن اب یہ تیسرا نام میرا بھی آ گیا. حضور علیہ السلام سے کیا کہوں گا, کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضور نے فرمایا اللہ کا نام لکھوا کر آنا. اللہ اکبر. راستے میں جا رہے ہیں, یہ بات سوچ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا تھا کس چیز کا؟ اللہ کے نام لکھوانے کا, اور میں اللہ کا نام اور اللہ کے حبیب کا نام لکھوا کر لے آیا ہوں, لیکن میرا بھی نام اس میں موجود ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ اکبر. محبت بھرا انداز دیکھیے گا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر جب صدیق اکبر نے انگوٹھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کی تو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا اے صدیق یہ کیا کیا؟ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ اس پر صرف اللہ کا نام لکھوا کر لے کر آنا؟ تم اس پر اللہ کا نام لکھوا کر لائے ہو, ساتھ میرا نام بھی لکھوا کر لائے ہو, ساتھ اپنا بھی نام لکھوا کر لائے ہو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ادباً ارشاد فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ باللہ تاللہ, یہ لفظ موجود ہے کتابوں میں. صدیق اکبر نے اللہ کی قسم کھائی, یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کا نام لکھوانا ہے. صدیق کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کا نام ہو اور ساتھ میں اللہ کے حبیب کا نام نہ ہو. صدیق کے دل نے یہ گوارا نہ کیا, اس لیے میں نے آپ کا بھی نام ساتھ لکھوا لیا, لیکن یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا. اتنے میں حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار حضور علیہ السلام پر وحی لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ. دل کھول کر کہیں سبحان اللہ. جب جبریل امین آتے ہیں تو خوشخبری لاتے ہیں. حضور کے پاس وحی لے کر آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب ارشاد فرما رہا ہے, تمہارا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ صدیق کا نام میں اللہ نے لکھوایا ہے. کس نے لکھوایا ہے؟ کہ جب صدیق نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کا نام ہو اور ساتھ میں اللہ کے حبیب کا نام نہ ہو, صدیق کا دل جب یہ گوارا نہیں کرتا تو مجھ اللہ کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ حضور کا نام ہو ساتھ میں یار کا نام نہ ہو, یار کا نام نہ ہو. یہ رتبہ ملا ہے رب کی طرف سے. صدیق نے یہ سوچا اللہ کا نام ہو ساتھ اللہ کے حبیب کا نام ہو, یہ صدیق کا دل گوارا نہیں کرتا, لیکن رب کیا کہہ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کا نام ہو ساتھ میں یار کا نام نہ ہو, یہ رب گوارا نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ شانیں ہیں ان کی, یہ شان عظمیٰ ہیں, اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا محبت والہانہ رویہ تھا, ان کا ایک ذرہ عطا فرما دے. اگر ذرہ مل گیا نا ہماری قسمت سنور جائے گی, آخرت بن جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلوات اللہ علیک یا نبی, سلام علیک یا حبیب, سلام
لانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ خانہ مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب